اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کے سبق میں ہم لوگ زیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں بھی زیر کے بارے میں ہی پڑھا تھا اور پوری تفصیل سے آپ کو زیر کے بارے میں کل کی ویڈیو میں بتا دیا گیا تھا۔ اگر کوئی ہماری اس ویڈیو میں نئے آ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ہماری اس سے پہلی جو ویڈیو ہے جس میں زیر کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور جب وہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو پوری زیر کے بارے میں پوری معلومات آپ کو ہو جائے گی۔ تو آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ کل ہم نے جو زیر کے بارے میں سیکھا تھا وہ صرف مفردات میں کیسے پڑھنا ہے وہ سیکھا تھا، لیکن آج کے سبق میں مرکبات میں یعنی جو ملے جلے حرف ہوتے ہیں ان پہ اگر زبر زیر پیش آتا ہے تو کس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا وہ سیکھیں گے آج کے سبق کے اندر۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ لکھ رہا ہے نیچے مشق، اور اس کے نیچے سبق شروع ہو رہا ہے۔ پہلے حمزہ زیر ای، جس طریقے سے ہم نے اوپر یہاں پر پڑھا تھا حمزہ زیر ای، ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر بھی پڑھنا ہے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ دیکھو ایک چیز کا دھیان رکھو، میں آپ کو پہلے لفظ کے اندر ہی پورا صحیح اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں گا اور ٹھیک سے سمجھاؤں گا۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ کھینچنے نہ کھینچنے کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ آخری اسٹیج کا یعنی آخری بار کا ہوتا ہے۔ جب ہم زبر کہہ دیتے ہیں ہجے کرتے ہوئے، زبر کے بعد جب ہم اس کو پڑھتے ہیں ملا کر کے تو وہ جو پڑھنا ہوتا ہے اس کو نہیں کھینچنا ہے۔ جیسے حمزہ زیر، زیر پڑھ دیا، اب زیر پڑھنے کے بعد جب ہمارا اگلا جو پروناؤنسیشن ہوگا، اگلا جو ساؤنڈ ہوگا ای، یہ ای جو ساؤنڈ ہے اس کو نہیں کھینچنا ہے، اس کو جلدی پڑھنا ہے ای۔ اب دوسرا دیکھو ہم نے کیا پڑھا، دوسرا با زیر، با کو بھی کھینچا زیر کو بھی کھینچا، کیوں؟ یہ کہ کھینچنے والے لفظ ہیں۔ لیکن جب ہم اب اس پورے لفظ کو رواں سے پڑھیں گے، با زیر، اب نہیں کھینچیں گے بی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ بی، اب یہ وہ جو آخری جو مرحلہ ہے، آخری جو اسٹیج ہے اس میں نہیں کھینچیں گے۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا بی بھی؟ تو جس طریقے سے ہم نے ہجے سے اس کو پڑھا ہے بی، اسی طریقے سے جب ہم ای کے ساتھ میں ملائیں گے بی کو تو تب بھی ہم اسے نہیں کھینچیں گے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ ای بی، جیسے ای پڑھا تھا ای اور بی کو پڑھا تھا بی، ای بی، ای بی، تو ایسے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگلا لفظ دیکھو، لام زیر لی، ای بی لی۔ ہم نے لام کو کیسے پڑھا؟ لی، لی نہیں پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے؟ اس کو دھیان سے سمجھیے گا، لی نہیں پڑھا ہے، لی پڑھا ہے ہم نے، لی۔ تو اب جب ملا کر کے پڑھیں گے تو ای بی لی نہیں کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ ای بی لی، جیسے ہجے کرتے ہوئے بغیر کھینچے پڑھا ہے ایسے ہی اب بھی اس کو بغیر کھینچے ہی پڑھنا ہے۔ تو میں نے آپ کو پورا ایکسپلین کر دیا، یہاں پر آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ اب آگے کو میں صرف پڑھتا جا رہا ہوں، آپ دھیان سے سنتے جائیے گا۔ را زبر را، اب یہاں پر دیکھیے پہلے ہم زبر کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں، تو یہاں پر زبر کی بھی پریکٹس ہے، دو لفظوں کی پریکٹس آئے گی، دو حرکات کی، بس زبر کی اور زیر کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس کو بھی ویسے ہی پڑھنا بغیر کھینچے۔ را زبر را، دال زیر دی، ردی، فا زبر فا، ردیف، میں نے کسی کو بھی نہیں کھینچا ہے۔ حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ۔ آگے دیکھو، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ۔ آگے دیکھو، با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا۔
سین زبر س، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرا. آگے دیکھیے، را زبر را، حا زیر حی، رحی، میم زبر ما، رحیمہ، لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، با زبر با، لعبا. یہ وہ ہے طریقہ جو صحیح طریقہ ہے جس طریقے سے پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر اس کو میں غلط پڑھ کر کے بتاؤں اور یہ بتاؤں کہ اس طرح سے پڑھنا غلط ہے تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. آپ کو صرف اسی طریقے سے صحیح پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ آپ کو اختیار نہیں کرنا ہے. جو بھی طریقہ اختیار کریں گے اس کے علاوہ وہ غلط ہی ہوگا. تو اس لیے آپ صرف جو صحیح پڑھا گیا ہے اس پر دھیان دیں. میں زیادہ ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، بس اسی پر دھیان دے کر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ بہت اچھا پڑھنے لگ جائیں گے. اور آپ کو امید بھی دلاتا ہوں انشاءاللہ اچھا پڑھنے کی، بہت اچھا آپ پڑھنے لگ جائیں گے. تو چلیے آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پڑھانا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کی برکات سے ہم لوگ فیض یاب ہوتے رہیں. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.